اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات، آج ہم عربی کا معلم کتاب کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو کہ آپ کو سبق نمبر 4 الدرس الرابع یہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سبق کا عنوان ہے تذکیر و تانیث۔ تانیث کے اوپر ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے نیچے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اصطلاح نمبر 22 اور 23۔ اب یہ کیا ہے اصطلاح نمبر 22 اور 23؟ یہ شروع میں ہمیں انہوں نے کچھ اصطلاحات دکھائی تھی کہ یہ جو سبقوں میں مختلف اسباق میں استعمال ہوں گی، وہاں پر یہ آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ یہ 22 اور 23 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے تذکیر کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا، اور 23 میں لکھا تانیث یعنی کسی اسم کو مونس بنانا یا کسی اسم کا مونس ہونا۔ تو یہ مراد ہے اس کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تذکیر و تانیث میں ہم کیا پڑھنے لگے ہیں۔ یعنی بیسکلی آپ اس میں مذکر مونس پڑھنے لگے ہیں، یعنی آپ اس میں جنس کے اعتبار سے کسی اسم کا مذکر یا مونس ہونا پڑیں گے، یعنی مونس اور مذکر ہونا پڑیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے مذکر اور مونس۔ جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس بھی اردو زبان میں بھی اسی طرح الفاظ ہوتے ہیں، کچھ مذکر سمجھے جاتے ہیں، کچھ مونس سمجھے جاتے ہیں، جیسے بیٹا، ابن بیٹا مذکر ہے، ابنتن بیٹی مونس ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، چیزیں بھی مذکر مونس کے دائرے میں آتی ہیں، جیسے کتاب اچھی ہے، میز بڑا ہے، اس طرح کر کے۔ تو نمبر 2 میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسم مذکر کے آخر میں تائے تانیث بڑھانے سے مونس ہو جاتا ہے۔ کوئی اسم مذکر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابنن یا حسنن، ٹھیک ہے، یا مالکن، تو ان اسماء کے آخر میں گول تا لگانے سے، تائے تانیث گول تا کو یہاں کہا جا رہا ہے، لگانے سے وہ اسم جو ہے وہ مونس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مونس کے لیے نشانی ایک بن جاتا ہے۔ جیسے ابنن سے ابنتن یعنی بیٹی، اسی طرح حسنن سے حسنتن یعنی اچھا اور اچھی، اسی طرح ملکن یعنی بادشاہ سے ملکتن یعنی جس کو ملکہ ملکہ ہم کہتے ہیں نا، وہی اسم ہے ملکتن یعنی ملکہ یا بادشاہ بیگم، یعنی اس کی مونس تیار ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے پاس ساجد سے ساجدہ اس طرح بن جاتا ہے نا، عابد سے عابدہ۔ تو ہم تو تنوین نہیں نا بولتے آخر میں، لیکن عربی میں یہ لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر بریکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس قاعدے کا استعمال، یعنی یہ جو مذکر اسم کے آخر میں گول تا لگانے والی بات ہے، اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر اسم صفت میں ہوتا ہے، صفاتی نام ہے، حسنن، ساجد، صالح، صالحہ، عابد، عابدہ، یہ سارے صفاتی نام ہیں، لیکن اسم ذات میں بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ابنن سے ابنتن بنا لیا انہوں نے، یہ مراد ہے کہ ایسے اسم ذات میں یعنی جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی قاعدہ جو ہے کم استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کتاب سے کتابتن بنا لیں، کوئی اس طرح کے اسم جو ہے وہ مذکر سے مونس نہیں بنتے، بلکہ اسم صفت کا میں زیادہ استعمال اس قاعدے کا ہوتا ہے۔ پھر دوسری نشانی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلی نشانی تھی کہ کسی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گول تا ملتی ہے تو وہ مونس اسم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایکسیپشنز آر دیئر، جیسے علامتن یا خلیفتن یا اسامتن یا حمزتن، ان کے آخر میں بھی گول تا ہے، لیکن یہ مونس نہیں بن جائیں گے، یہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 3 ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اسموں کے آخر میں الف مکسورہ، یعنی یہ چھوٹی سی الف جو ہوتی ہے آخر میں یا کے اوپر چھوٹی سی الف لکھی ہوتی ہے، یہ یا الف ممدودہ۔ الف ممدودہ سے مراد ہے کہ ایک لفظ ہے جس کے آخر میں حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے الف ہے اور اس سے بھی پہلے حرف کے اوپر فتحہ ہے۔ یہ اگر علامتیں ہوں 2 تو یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ مثلا حسنہ، بہت خوبصورت، یہ الف مکسورہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا۔ اسی طرح تقویٰ، عظمیٰ، یہ نام جو سائڈ پہ لکھے ہوئے، کبریٰ، یہ بھی مونس کے نام شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی موسیٰ اور عیسیٰ یہ الفاظ لے کے سوال کر سکتا ہے کہ ان کے آخر میں بھی تو الف مکسورہ ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن یہ مونس کے لیے نام مستعمل نہیں ہے، یہ مذکر نام ہے، لیکن یہ علامتی الف مکسورہ جو ہوتی ہے یہ ان ناموں کے آخر میں جو نظر آ رہی ہوتی ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور الف ممدودہ کی مثال جیسے زہراء یعنی آب و تاب والی، اسی طرح صحراء، حمراء، حمراء کا مطلب ریڈ کلر،
ریڈ کلر یا ریڈ کلر والی، اور صحراؤ جیسے جنگل صحرا ہوتا ہے، تو یہ بھی علامتی مونس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ علامتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس مونس اسم شمار ہوتے ہیں۔ اب صحراؤ میں کون سا جنگل جو ہے وہ مونس ہوگا، کوئی ایسے جنڈر کے حساب سے یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان ناموں کے پہچان کے حساب سے بات ہو رہی ہے، ان کی علامت کے علامت ان کی یہ ہے، تو یہ مونس اسم شمار ہوں گے، کیونکہ پھر ان کے لیے پھر جب آپ ضمائر یا صفتیں وغیرہ لاتے ہیں تو وہ بھی مونس لانی پڑتی ہے، اس لیے پھر یہ نوٹ کروا رہے کہ نوٹ فقرہ نمبر 2 اور 3، 2 یہ ہے نا اس سے مذکر کے آخر میں گولتا بڑھانے سے، تائے تانیث بڑھانے سے، اور 3 فقرہ نمبر 3 یہ ہے نا جو ابھی میں نے پڑھا ہے، الف مکسورہ یا الف ممدودہ آخر میں آتا ہے، ان کے مونس قیاسی کہلاتے ہیں۔ قیاسی سے مراد ہے کہ علامتیں ہیں، قیاس کیا گیا جاتا ہے، یعنی بات چیت میں عرب اس کو ایز اے مونس ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے اسما کو۔ تو پھر نمبر 4 پہ پوائنٹ پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بعض اسما بغیر کسی علامت تانیث کے مونس مانے جاتے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے، ایسے مونس سمائی کہلاتے ہیں۔ سمائی مونس یعنی کچھ نام آئیں گے اس طرح کے یہاں پر ہمیں، جن کے پاس کوئی علامت نہیں ہوگی، یعنی الف میں انہوں نے بتایا کہ جو اسم کسی عورت مونس پر بولا جائے، جیسے امن، ماں، عروسن دلہن، ہندن ایک عورت کا نام ہندوستانی ہندوستان کے ہند کے تعلق سے، یعنی ان کے پاس کوئی علامتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان اسما کے پاس۔ اب جو آنے لگیں گے کیٹیگریز جو بتانے جا رہے ہیں، یہ بغیر علامت کے ہی مونس کے اسم مانے جاتے ہیں، تو یہ ایسے مونس اسما جو ہیں وہ یہ سمائی مونس کہلاتے ہیں، جس میں خاص عورتوں کے اپنے نام ہیں، جیسے ماں، بیٹی، دلہن، اس طرح کر کے، اور ملکوں کے نام ہیں، ملکوں کے نام جیسے مصر بغیر تنوین کے بولنا ہے، ملک مصر، الشام ملک شام، الروم ملک روم، یا پاکستان، لاہور، یہ ملکوں کے نام، یہ بھی سمائی مونس کہلاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی علامت نہیں ہے، آخر میں نہ ہی گولتا ہے، نہ ہی الف مکسورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، لیکن یہ بول چال میں سننے سنانے میں ایز اے مونس شمار ہوں گے۔ پھر جیم میں بتا رہے ہیں کہ ان اعضاء کے نام جو جفت ہیں، یعنی دو کے تعداد میں، یعنی پیئر کی طرح ہے، جیسے یدن ہاتھ، یہ بھی 2 ہوتے ہیں نا، رجلن پاؤں، یہ بھی 2 ہوتے ہیں نا، اذن کان، یہ بھی 2 کی تعداد میں ہوتے ہیں نا، عین آنکھیں، آنکھ بھی 2 ہوتی ہے نا، تو ایسے اعضاء جو 2 کی تعداد میں ہوتے ہیں انسانی جسم کے اعضاء، یہ بھی ایز اے مونس ٹریٹ کیے جائیں گے، ایز اے مونس شمار ہوں گے۔ ہاں، ان کے پاس بھی کوئی علامت نہیں ہے آخر میں کہ مطلب کہ کوئی 2 گولتا ہو، کوئی الف مکسورہ ہو، کوئی الف ممدودہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ سمائی مونس ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک کیٹیگری دکھائی ہے کہ کچھ بعض اسم ایسے بھی ہیں چیدہ ڈفرینٹ جو کہ اہل عرب جن کو مونس استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو دیکھ لیتے ہیں نیچے، کہ تمام حروف تہجی کے نام الف با تا جیم وغیرہ مونس